بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنير ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكفر الليل والنهار ومكفر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يزجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبتهي والمطلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم وغاصب حقوقهم من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الصلوات بجيغا اللهم صل على محمد. پھر بھی مولا عباس علمدار کی بارگاہ مقدس میں امیر المومنین کے نام پر باواز بلند درود بھیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رات کا وقت ہے، نماز شب کا وقت نزدیک ہے. ایک آقا اپنے غلام خاص کے ساتھ مسجد کی جانب رواں دواں ہے. ارادہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز کے فریضے کو انجام دیا جائے. ابھی سر راہ دونوں چل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے ان کے کانوں میں کسی انتہائی خوشنما لہجے میں خوبصورت قرأت قرآن کی آواز ٹکرائی. دونوں ٹھہرے اور اس قاری قرآن کو سننے لگے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آقا آگے بڑھ گیا اور غلام اس قرأت کی آواز میں ایسا جھوما ایسا مست ہوا کہ وہیں کھڑا قاری قرآن کو سنتا رہا. آقا تھوڑا آگے بڑھا، واپس پیچھے پلٹا اور غلام سے کہنے لگا چل میرے ساتھ چل کے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جس قاری کی تو اتنی خوبصورت خوش لہنی کے ساتھ تلاوت سن رہا ہے اس قاری کی قرأت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہ کہتا کہ میرے سمجھ تو کچھ نہیں آیا مگر آقا کا حکم تھا تو میں آقا کے ساتھ ہو لیا. چلتے چلتے مسجد تک آ گیا، نماز کا وقت ہوا، صفیں سجائی گئی، نماز مکمل کی گئی. نمازی کے آقا کا طریقہ کار یہ تھا
کہ نماز کے بعد نمازیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور نمازیوں کی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، آقا نمازیوں کے جھرمٹ میں بیٹھے، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور خاموشی سے پیچھے سے اٹھا کہ ذرا دیکھ کر تو آؤں اس قاری کا حال کیا ہے۔ ابھی پہنچا تو دیکھا کہ وہ قاری اپنے گھر کی چھت سے اتر رہا تھا۔ اس نے سرے راہ سیڑھیوں پر ہی روک لیا اور کہنے لگا، بھائی کیا خوبصورت تیرا لہجہ ہے، کیا خوش لہنی ہے، کیا مبارکباد ہے تیرے لیے، لیکن یہ بتا کہ تو اللہ کو جانتا ہے؟ اس نے ایک بار غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، ایسے سمجھدار آدمی سے ایسے احمقانہ سوال کی توقع تو نہیں تھی۔ خدا کو جانتے ہیں جبھی تو اس کی کتاب کی رات کو تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا پھر بتلا کیا نبی مکرم سے واقف ہے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر نبی کو نہ جانتے ہوتے تو یہ کتاب کی تلاوت کیوں کر رہے ہوتے؟ کہنے لگا کیا پھر دین قبلے ان ساری چیزوں کو جانتے ہو؟ کہنے لگا کہنا کیا چاہتا ہے؟ بھائی پکے مسلمان ہیں جبھی تو رات کی تنہائی میں اس کی کتاب کی تنہا بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک بار اس نے سوالوں کی ترتیب میں ایک سوال رکھا اور کہنے لگا یہ بتلاؤ پھر علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ابھی تک تو مسلسل جواب دے رہا تھا، اب ماتھے پہ تیوری کے بل آئے اور اقبال کہنے لگا یہ بتلا یہ اللہ رسول دین کے بیچ میں علی کہاں سے آ گئے؟ سننا تھا کہ اس کے چہرے پہ تبسم بکھرا اور اقبال مسکرا کے کہنے لگا اب سمجھ میں آیا یا علی محمد صلوات محمد۔ اور جہاں سے چلا تھا وہیں خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا پیچھے مسجد میں۔ ابھی بھی آقا نمازیوں کے درمیان جھرمٹ میں بیٹھے تھے، یہ سمجھا کہ بیٹھ جاؤں گا آقا دیکھے گا بھی نہیں۔ ابھی یہ بیٹھا ہی تھا کہ آقا نے منبر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دیکھ کر کہنے لگے کمبر دیکھا ہے جو ہم نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ کسی کو بھی اس کی قرأت قرآن بغیر علی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ لفظ تشنہ تفسیر رہ جاتے ہیں، لفظ تشنہ تشریح رہ جاتے ہیں، لفظ تشنہ تعبیر رہ جاتے ہیں جب تک الفاظ کو لہجہ نصیب نہ ہو۔ قرآن فقط الفاظ کا مجموعہ ہے، لہجہ نصیب کرنے والے آل محمد ہیں۔ یہ بتلائیں گے کہ کب وہ جلال میں ہے تو کب وہ جمال میں ہے، اس لیے کہ اگر میں کوئی جملہ کہہ دوں اور آپ باہر جا کر کوٹ کر دیں تو ضروری نہیں ہے کہ بنوان جیسا میں نے کہا ویسے ہی آپ نے کوٹ کیا، اس لیے کہ میں نے تو کہا تھا اٹھو مت بیٹھو، آپ نے جا کے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے تھے اٹھو مت بیٹھو۔ کہاں رکنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، کہاں سانس رکے گی، کہاں سانس چلے گی، کہاں وقفہ ہوگا، کہاں وقفہ نہیں ہوگا، یہ وہی بتلا سکتا ہے۔ تو یا تو خود متکلم ہو یا متکلم میں ایسا ضم ہو گیا ہو کہ بولتا یہ ہو لہجہ ان کا ہو۔ فقط خدا کے بندے ہی ایسے خاص بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سرنامے میں آیت پڑھی ہے بغیر زیادہ تمہید و گفتگو کے اس تک آ رہا ہوں۔ جب معلوم ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت بغیر علی ابن ابی طالب کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی تو کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خوبصورتی تلاوت چاہیے، اللہ کو خوشلہنی چاہیے، اللہ کو الفاظ نہیں چاہیے، پروردگار کو معنی کی حقیقتوں سے آشنائی چاہیے کہ تم درک تو کرو کہ تم ہو کیا اور تم پڑھ کیا رہے ہو اور ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوا، آپ کو ایک عجیب رخ سے آیت کی طرف لے کر جاؤں، دو ہی جملے ہیں، آیت کھلے گی لطف آئے گا آپ کو۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی اس کو بنواؤ، اس سے کہو کہ توحید کہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اس سے منوانا عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ ساری دنیا میں یہی قاعدہ ہے، توحید عدل نبوت امامت قیامت، توحید عدل نبوت امامت قیامت۔ تو توحید کا معنی کیا ہے؟ تو توحید کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بچے کو منوا لیا کہ وہ ایک ہے، لیکن عقل تقاضا تو یہ کر رہی تھی، فطرت پکار تو یہ رہی تھی کہ پہلے یہ تو منوا لیتے کہ کوئی ہے، بعد میں یہ دیکھتے کہ کتنے ہیں۔
یہ نہیں منواتا کوئی کسی کو کہ ہے، یہ منواتے ہیں براہ راست ڈائریکٹ فلبدی فوراً کہ ایک مانو. خود قرآن میں اگر آپ میری طالب علمی پہ اور امامے پہ تھوڑا سا بھروسہ کر لیں تو قرآن جا کے دیکھیے گا، پورے قرآن کے اندر اس نے نہ کوئی منطقی بحث کی ہے، نہ فلسفیانہ بحث کی ہے، نہ کلامی بحث کی ہے اپنے وجود پر. اس نے کہیں اپنے وجود پہ لمبی چوڑی دلائل نہیں دی. جہاں کہا وہ یہاں یہی کہا کہ ہمیں ایک مانو، ہمیں احد مانو، ہمیں واحد مانو، ہمیں احد مانو. بار بار احد واحد احد واحد احد واحد احد واحد کرتا رہا. 100 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا، اپنے وجود کو نہیں منوایا. تو پروردگار عقلی تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے تو منواتا کہ کوئی ہے، بعد میں ہم یہ دیکھتے کہ ایک ہے کہ 3 ہے کہ 5 ہے کہ 14. لیکن پہلے یہ تو منوا لے کہ کوئی ہے. کہ نہیں، یہ نہیں منوایا جائے گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ذرا اپنے بچپنے پہ غور کرو، اپنے ماضی کی طرف چلو، کیونکہ کسی کا بھی مستقبل اس وقت تک منور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماضی کی خبر نہ رکھتا ہو. کہ چلو اپنے ماضی کی طرف چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کیوں نہیں منوا رہے. جب تم پیدا ہوئے، چاہے مسلمان گھرانے میں ہوئے یا دہریہ گھرانے میں ہوئے، جب تم پیدا ہوئے کچھ وقت نہ گزرا تھا، کچھ ساعتیں نہ گزری تھی، نہ کوئی معلم تھا، نہ کوئی مدرس تھا، تمہیں کوئی سکھانے پڑھانے والا نہیں تھا. لیکن کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ تمہیں جھولے میں ہی معلوم ہو گیا تھا جب تک روگے نہیں یہ جو عورت کھڑی ہے تمہیں رزق نہیں دے گی. تمہیں کس نے بتایا؟ کہ تمہاری فطرت نے تمہیں بتایا. یہ جو طاقت انسان لے کر پیدا ہوتا ہے جو اسے یہ بتلا دیتی ہے کہ یہ خاتون مجھے رونے پہ رزق دے گی، اس قوت کو کہتے ہیں قوت متخیلہ، قوت خیالی، جو میں اور آپ لے کر اس دنیا میں آتے ہیں. کہ جب یہ قوت خیالی کچھ درجے آگے بڑھتی ہے تو قوت وہمہ میں داخل ہو جاتی ہے. یہ قوت وہمہ کیا کرتی ہے؟ یہ قوت وہمہ جھولے ہی میں بچے کو سمجھا دیتی ہے کہ یہ جو خاتون رونے پہ رزق دے رہی ہے یہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ اس کی وہ قوتیں ہیں جو قوت متخیلہ سے قوت وہمہ تک آ گئی ہے. توجہ رکھیے گا تو بڑی تیزی سے گزر کر ایک لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قوت متخیلہ سے قوت وہمہ تک آ گئے. اب قوت وہمہ جب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو قوت مدرکہ میں داخل ہو جاتی ہے. یہ میرا اور آپ کا بچپن ہے، ابھی ہم جھولے میں ہی ہیں. قوت متخیلہ سے قوت وہمہ، قوت وہمہ سے قوت مدرکہ. یہ قوت مدرکہ کرتی کیا ہے؟ یہ قوت مدرکہ کرتی یہ ہے کہ ایک طرف ماں کو سجا کر کھڑا کیا جائے اور دوسری طرف بچے کی کسی غیر ماں کو کھڑا کیا جائے. یعنی ایک طرف وہ خاتون ہو جو اس کی ماں نہیں ہے، ایک طرف وہ خاتون ہو جو اس کی ماں ہے. ماں سے کہا جائے کہ کپڑوں کو گندا کر، بالوں کو بکھرا اور عجیب اجڑے چمن حالت میں آ جا، اور دوسری عورت سے کہا جائے کہ خوشنما، خوش لباس، خوش شکل، خوش حیثیت میں آ جا، اور دونوں آ کر بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے ہیں بچہ کس کی گود میں جاتا ہے. ماں بے شک کپڑے خراب پہنی ہو، حالت خراب میں ہو، خوشبو بھی نہ آ رہی ہو، مگر بچہ اس طرف نہیں جائے گا بلکہ وہی جائے گا کہ جہاں ماں ہے. یہ اسے کون بتا رہا ہے؟ یہ اس کی قوت مدرکہ یہ سمجھا رہی ہے کہ جو رزق دیتا ہے اس سے روگردانی بے شک. نوجوانی اور جوانی میں آ کے خباثتیں شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے رزق لیتے ہیں اسی سے منہ موڑ دیتے ہیں. لیکن فطرت پکار کے کہتی ہے کہ جو رزق دیتا ہے اس سے روگردانی نہیں کی جاتی. اب یہی قوت مدرکہ جب سپرلیٹو ڈگری میں داخل ہوتی ہے، جب اعلیٰ مرتبے پہ داخل ہوتی ہے تو ننھی سی آنکھوں سے کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی چچا، کبھی پھوپھی، کبھی خالہ، کبھی ماموں، کبھی باپ، کبھی ماں. سب کو دیکھنے کے بعد واپس ننھی سی آنکھوں کو ماں کی طرف ٹکاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں آ گیا میں. میری ماں نے چند ذرات کو لیا، اس کا محلول بنایا، پھر اس کا نوالا بنایا، میرے لبوں تک لائی، میں نے اسے شکم تک لیا تو میرے اندر جان آئی. تو ننھی سی جان کی ننھی سی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ جب یہ چھوٹا سا لقمہ کسی بنائے ہوئے کے بغیر مشتق نہیں آ سکتا تو یہ کائنات کسی بے شک بے شک. سبحان اللہ. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یعنی توحید بعد میں ہے، وجود خدا فطری ہے. واہ. وجود خدا فطرت میں داخل ہے. اب اگر میں یہاں رک کر جملہ کہہ دوں
یہ جو دہریہ ہے کمیونسٹ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ بے غیرت ہیں۔ اس لیے کہ غیرت کا تقاضا ہے کہ کسی کا وجود مانا جائے، مگر وہ نہیں مان رہے۔ اب جب غیرت کے تقاضوں پہ وجود مانا جاتا ہے تب منوایا جاتا ہے کہ دو نہیں ہے فقط ایک ہے۔ اس لیے کہ جہاں دو ہو جائیں وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ ترتیب لیل و نہار بتا رہی ہے کہ کوئی ایک ہی ہے۔ مگر کیا یہ ایک کی گواہی لے جا کر قیامت میں پہنچیں گے تو وہ قبول کر لے گا؟ کہ نہیں، وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا تم نے دنیا میں ایک قانون بنایا تھا، ہم بھی اس قانون پہ مکمل چلتے ہیں۔ کہ کون سا قانون؟ کہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی محکم، معتبر اور مستند شے کے لیے دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، دونوں کا عادل ہونا ضروری ہے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو پوری کائنات کا تم نے خدا مان لیا، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ گواہ کون ہے؟ ہم نے کہا پوری آپ تیری پروردگار تیری خدائی کا اکیلا ایک گواہ پوری کائنات ہے، تمام عالمین ہے، کہ جسے دیکھ کر یہ چھوٹی سی آنکھیں بچے کی سمجھ گئی تھی کہ جب سب کچھ ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے۔ اور آپ کو میں اگر آپ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھنے والے سب بیٹھے ہیں، اگر بتلا دو الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے 1 کروڑ لوگ ایک محفل میں جمع ہو اور 1 کروڑ مرتبہ ایک ایک آدمی 1 کروڑ عالمین کو تصور کرے، اور پھر جو نتیجہ آئے اسے 1 کروڑ سے ضرب دے دے، پھر جو نتیجہ آئے اسے 1 کروڑ سے ضرب دے دے، پھر جو نتیجہ آئے اسے 1 کروڑ مرتبہ 1 کروڑ سے ضرب دے دیا جائے، یعنی آپ کا کیلکولیٹنگ نظام ختم ہو جائے گا، اللہ کے عالمین کی حد تمام نہیں ہوگی۔ یہ تمام عالمین مل کر ایک واحد گواہ ہے پروردگار کے، ترازو کے ایک پلڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب قانون کیا تھا؟ عدالت میں قاضی نے کہا کہ گواہ لے کر آئیے، ہم نے کہا دوست لے کر تو آ گئے، کہنے لگے نہیں دوسرا بھی لے کر آئیے۔ ہم حیدرآباد گئے، پاگل خانے سے ایک پاگل کو پکڑا اور کہا چل ہماری گواہی کے لیے چل، ہم نے 2 مکمل کیے، عدالت میں پہنچے، قاضی نے دیکھا گواہ کہاں ہے، ہم نے کہا لو لے آئے 2۔ تو ایک بار غصے میں آ کر کہنے لگا تعداد برابر نہیں کرنی تھی، معیار بھی مکمل، یعنی فقط تعداد میں 2 نہیں چلیں گے۔ تو مجھے بتلائیے اتنے عالمین مل کر اکیلے خدا کے ترازو کی گواہی کے پلڑے پہ اکیلے بیٹھے ہیں، تو اب دوسرا گواہ کم از کم ایسا تو ہو جو ان عالمین کے معیار کے مطابق ہو، دوسرا ایسا گواہ دنیا۔ اس لیے خدا نے قرآن میں خود کہا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گواہی کے ایک پلڑے پہ محمد ہے، ایک پلڑے پہ پوری کائنات ہے، گواہی کا پلڑا مکمل ہو گیا۔ مگر جب ہم گواہوں کو لے کر پہنچے تھے تو قاضی نے ہم سے کہا تھا جو گواہ لائے ہیں ان کی بھی تو گواہی دلوا دیجئے، یعنی جو گواہ ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ گواہی دے سکیں۔ تو کہنے لگے ہاں ان کے بھی گواہ لائے ہیں۔ تو بس آیت کھل گئی اور بات تمام ہو گئی۔ جب اللہ نے ہم سے پوچھے گا کہ ہماری توحید کے گواہ کہاں ہیں، تو ہم کہیں گے ایک جانب عالم ہے، ایک جانب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب وہ پوچھے گا کہ محمد عربی کے گواہ کہاں ہیں، تو ہم کہیں گے تو نے ہی تو سورہ رعد میں آیت اتاری تھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ ان سے کہہ دو قل، ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا، تیری گواہی کے ایک پلڑے پہ میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ اور خدا کی قسم وہ کافی تھا، مگر اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ قانون اس نے نہیں بدلا، 2 گواہ چاہیے اور قانون وہی رہے گا کہ دونوں کا معیار برابر ہو۔ آپ کہتے سلامت رہے، اگر میں اور آپ کسی کو برابر لے آئے تو شرک ہو جائے گا، لیکن اگر قرآن خود برابر لے آئے تو یہی عین عبادت ہے۔ وہ کہنے لگا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک گواہ پروردگار ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس 1-2 صورتیں نہیں پوری کتاب کا علم ہے۔ محمد کا پہلا گواہ اللہ، دوسرا گواہ من عندہ علم الکتاب کا سلسلہ چلتا جائے گا، گواہوں کی گواہی، گواہوں کی گواہی۔ تو تیسرے گواہ کے لیے پریشان نہ ہونا، آسمان سے ستارہ بھیج کر ہم گواہی دے دیں گے، غدیر میں مولا بنا کر یہ گواہی دے دیں گے، تاکہ گواہوں کا پلڑا مکمل ہو تو تمہاری سند توحید مکمل ہو اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکو۔
اس لیے کہ جب 17 رمضان آئی تھی تو امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھ کر یہی کہہ رہے تھے کہ وہ وقت بہت مشکل وقت ہوگا کہ جب بندگان خدا اپنے خدا کے روبرو ہوں گے. اس وقت نہ کوئی کسی کا ہمدرد ہوگا، نہ کسی کا ہمسر ہوگا، نہ غمگسار ہوگا. اس وقت اگر کسی کو کچھ کام آئے گا تو فقط ہم آل محمد کی ولایت کام آئے گی. بس عزیزوں، کہنے کے لیے میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے. آج رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے کہ یہ سورج ڈوبے گا اور زینب کو قیامت کی شب آ جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 2-3 جملے کا بس. راوی کہتا ہے آخری افطار تھا، یہی وقت تھا، میرا مولا اپنی بیٹی کے گھر پر دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا. بیٹیوں کی حسرت ہوتی ہے کہ باپ کبھی ان کے گھر دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو باپ کے ناز اٹھائے جائیں. بیٹی نے لا کر کچھ کھجوریں رکھی، کچھ نمک رکھا، پانی رکھا، دودھ کا پیالہ رکھا اور کچھ روٹی کے ٹکڑے رکھے. علی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، نماز مغرب کا وقت نزدیک تھا. جیسے ہی اذان ہوئی میرے مولا نے نمک لیا، تھوڑا سا پانی لیا اور یہ کہہ کے اٹھے بیٹی اب علی جا رہا ہے. اور دوسرا جملہ یہ کہا شہزادی دیکھو جب تک میرا بابا موجود ہے نا بابا کو جی بھر کے دیکھ لیا کرو. بیٹی کے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، بس اتنا سا کہا بیٹی نے بابا اگر ہو سکے تو یہ پانی پی لیجئے اور اس کے ساتھ دودھ بھی پی لیجئے. میں کہوں اے شہزادی کتنی خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے پاس اپنے بابا کو دینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا جام بھی ہے، دودھ کا گرم جام بھی ہے. مگر چشم فلک نے دیکھا ایک بیٹی اپنے باپ کے آنسو صاف کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے بابا تمہارے لب تو سکینہ سے زیادہ خشک ہوتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیز اور عارف کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ روزوں کی قبولیت کی سند ہے کہ ان غریبوں پہ تو آنسو بہا لیے جائیں. ہمارے پاس واقعاً کچھ نہیں ہے اپنی عبادتیں قبول کرانے کے لیے، بس آل محمد کے غم میں دو آنسو بہاتے ہیں. یقیناً امام زمانہ یہی کہیں موجود ہوں گے. راوی کہتا ہے علی اٹھے، مسجد کوفہ آئے، نماز مغرب ادا کی، واپس اپنے گھر میں آئے. بی بی کہتی ہے میں رات بھر بابا کو دیکھتی رہی، رات بھر میرا بابا مصلی پہ عبادت کرتا رہا. کبھی آسمان کو دیکھا کرتا تھا، کبھی خود کو دیکھا کرتا تھا. رات بھر میرا بابا مصلی پہ بیٹھا رہا. جب صبح کا وقت نزدیک آنے لگا تو میرا بابا اٹھا. لیکن بی بی کا جملہ سنیں گے، کہتی ہے خدا کی قسم محسوس کیجئے گا. بی بی کہتی ہے جب میرا بابا نماز فجر کے لیے اٹھا کہ مسجد جائے گا تو میں نے بابا کو دیکھا. بابا کا بدن کپ کپا رہا تھا، بابا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. میں نے کہا بابا آج اتنی عجیب حالت کیوں ہے؟ تو کہتے تھے آج شاید اب اس ملاقات کا وقت نزدیک آ رہا ہے کہ جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. بس بی بی کہتی ہے میرا بابا گھر سے چلا، جیسے ہی در